علم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلے لیکچر میں سائنسی علوم کے ارتقاء کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اور اس میں بطور خاص اسلامی تاریخ کے اوائل دور کا ریفرنس تھا. بعض سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل سبجیکٹس اور برانچز کی بات ہو گئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم بقیہ سائنسی اور تکنیکی علوم کی بات کریں گے. آج کی گفتگو ہم میتھمیٹکس، الجبرا اور جیومیٹری اس موضوع سے شروع کر رہے ہیں کہ اسلام کی پہلی صدیوں میں، یعنی آج سے 1200 سال قبل، 1100 سال قبل، 1000 سال قبل، جبکہ مغربی دنیا بھی ان علوم میں ابھی بہت پیچھے تھی، بلکہ کلیتاً بے خبر تھی، تو اسلام کا کنٹریبیوشن ان سبجیکٹس میں اور ان سائنسز میں کیا تھا. پچھلی گفتگو ہم نے اسٹرانومی پر اور اسٹرانومیکل جو ڈیولپمنٹس تھی اس پر مکمل کی تھی. حساب یعنی الجبرا، میتھمیٹکس اور جیومیٹری میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ خوارزمی وہ اس علم کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. انہوں نے الگورزم کا جو لفظ ہے وہ خوارزمی جو فاؤنڈر ہے عرب سائنسدان، ان کے نام سے ہی آگے ڈیرائیو ہوا ہے. ان کی کتاب آگے الجبر والمقابلہ، اس کا بعد میں لیٹن زبان میں ٹرانسلیشن کیا گیا. یہ بات ایک بڑی توجہ طلب ہے جو میں عرض کروں کہ تمام سائنسز آج سے 1200 سال قبل کے زمانے میں عربک لینگویجز میں تشکیل پائیں، اور کچھ چیزیں عرب سائنسدانوں نے اس سے پہلے یونانی زبان سے ٹرانسلیٹ بھی کی جو پہلے سے موجود تھی، اور بے شمار چیزیں جو پہلے گریک پیریڈ میں اور رومن پیریڈ میں موجود نہ تھیں، ان سائنسز کو نہ صرف ڈیولپ کیا بلکہ کئی تھیوریز کو اور کئی میدانوں کو ایجاد کیا. تو عربی زبان کا وہ سارا جو سائنسی نالج تھا اور مواد تھا اس کو لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد فرام لیٹن ٹو ادر یورپین لینگویجز اور انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا. اب جب آج ہسٹری لکھی جاتی ہے اور آج کے نوجوان جب موجودہ ان سائنسز کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ پریزنٹ انگلش لینگویج یا یورپین لینگویج سے اوپر جب جاتے ہیں تو صرف لیٹن لینگویج پہ جا کے ان کا ہسٹوریکل نالج ختم ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ لیٹن لینگویج سے ٹرانسفر ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی اوریجن بھی لیٹن میں تھی. یہ بات غلط ہے، یہ مسنگ لنکس ہے. جس طرح موجودہ یورپین اور انگلش لینگویج میں لیٹن سے ٹرانسفر ہوا ہے، اسی طرح یہ سارا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل نالج، تمام کا تمام مواد لیٹن میں اوریجنیٹ نہیں ہوا تھا، یہ عربک سے لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا. یہ ہے اس کی تاریخ ابتدا کی. الجبر والمقابلہ یعنی الجبرا کے اوپر جو بہت بڑی کتاب تھی وہ 12ویں صدی عیسوی میں عربی زبان سے لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور 16th اور 17th سینچری تک یورپ کی یونیورسٹیز میں ورلڈ وائڈ یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی رہی. اور انٹیگریشن اور ایکویشن کی 800 مثالیں، 800 ایگزامپلز اس
اب میں تھی. پھر ٹریگنومیٹریکل فنکشنز جو ہیں اس کا نالج البتانی کے ذریعے یورپین ورلڈ میں پہنچا, اور ٹینجنٹس کا نالج ابو الوفا کی تصانیف کے ذریعے یورپین نالج کو پہنچا. اس طرح زیرو کا جو کنسپٹ ہے وہ تقریباً 250-300 سال قبل صرف عرب ورلڈ میں مسلمانوں میں متعارف تھا, اور ان کے ذریعے پھر یورپین نالج لینگویج میں کنورٹ ہوا. ابو الوفا, الکندی, ثابت, الفارابی, عمر الخیام, نصیر الدین توسی, المراکشی, ابن حمزہ مغربی, ابو الکامل, شجاع المصری, ابراہیم بن سنان وغیرہ, یہ تمام عرب مسلمان سکولرز ارتھمیٹکس میں, الجبرا میں, جیومیٹری میں اور ٹریگنومیٹری کے میدان میں ان کی پوزیشن فاؤنڈرز کی ہے, اور وہ سارا کا سارا پھر انہوں نے آگے جو ڈیولپ کیا ہے نالج وہ پھر آج پوری دنیا تک پہنچا. اسی طرح اب ہم فزکس کی بات کریں گے. فزکس, میکینکس, ڈائنامکس اور آپٹکس, علم طبیعیات, میکانیات, حرکیات اور بصریات, اس میدان میں جتنا نالج آج ویسٹرن ورلڈ کے پاس اور ان کے ذریعے پھر آج ہمارے پاس پہنچا ہے, اس کے بانی اور فاؤنڈر ابن سینا, کندی, نصیر الدین توسی اور ملا صدرہ جیسے لوگ ہیں. اسی طرح محمد بن زکریہ رازی, البیرونی, ابو البرکات بغدادی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تمام علوم کی بنیادیں رکھ کے ان کو ایکسپینڈ کیا ہے. رازی نے کوسمولوجی کو بہت فروغ دیا تھا. ہر چند کے ارسطو اور ارسطوٹل نے کئی فزکس کے نظریات کو بیان کیا, مگر البیرونی نے ان کو رد کر دیا تھا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے ذریعے. اور بغدادی کی کتاب المعتبر نے وہ قدیم جو فزکس ہے آج کے لیے وہ اس کی بنیاد رکھتی. موشن اور ویلوسٹی پر بے شمار تحقیقات عرب سکولرز نے آگے دیں. پھر ابن الحیثم نے ویٹ پر فزکس کے میدان میں ریسرچ دی, میجرمنٹس پر دی, ایٹموسفیئر پر دی, ڈینسٹی پر دی, گریویٹیشن پر دی, ویلوسٹی پر دی, ٹائم پر اور سپیس پر, ان تمام, اور کیپیلری اٹریکشن پر, ان تمام سبجیکٹس کو, سائنسی موضوعات کو ابن الحیثم نے آگے ڈیولپ کیا. تو فزکس میں اور ڈائنامکس میں اور میکینکس میں بہت نمایاں ترقی ابن الحیثم اور فارابی ان لوگوں نے آگے پہنچائی تھی. اس طرح آپٹکس کے میدان میں آرنلڈ نے تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ آرنلڈ کہتا ہے کہ 4 صدی میں ابن الحیثم اور کمال الدین الفارسی کی سائنسی خدمات نے پچھلے ارسطوٹل اور پلیٹو کے دور سے لے کے اس وقت تک جتنی سائنسی ترقی ہوئی تھی ان کے چراغ بجھا کر سائنس کے نئے چراغ روشن کیے تھے. یہ آرنلڈ نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور پھر انہوں نے آپٹکس کے میدان میں میگنیفائنگ لینزز پہ کام کیا اور لینزز کی میگنیفائنگ پاور پہ کام